الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. یہ پہلی آیت مردوں کے لیے وہ سنا چکا آپ کو، اور اب یہ جو آیت الفاظ میں زیادہ ہے عورتوں کے حوالے سے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ زینت نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں. اس کے بعد پوری تفصیل کن لوگوں کے بارے میں وہ سنا چکا، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ
یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، خریدی ہوئی ہوں، یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ یہ میں نے تفصیل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے بیان کی۔ جو باتیں اس میں ضروری کرنی ہیں وہ ہم لوگ فیشن کے نام پر رواج، رسم، طور طریقے، روایات، اقدار، خاندان کی، برادری کی، ملک کی، قوم کی، جو ہم نے خود بنا لی ہیں۔ قوم ہم مسلمان ہیں مگر ہم وہ شمار نہیں کرتے۔ ہم اپنی ذات برادری کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جی میں شیخ ہوں، ملک ہوں، خان ہوں، چودھری ہوں۔ یہ جو ہم نے اس طرح کے جتنے بھی عنوان رکھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنے مختلف طور طریقے بنا لیے۔ حالانکہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہماری پہچان ہمارا دین ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، بظاہر جو ہمارا حال ہے۔ جب کبھی مسئلہ آتا ہے بیان کرنے کا تو جی ذات پات کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر جب شادی بیاہ کا مسئلہ آئے تو سب سے زیادہ دیکھتے ہی ذات پات کو ہیں، رشتے ناتے میں سب سے زیادہ اہمیت ہی اسی کو دیتے ہیں، حالانکہ ایمان کا حوالہ دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے، کچھ برادریوں نے اپنے رسم و رواج بھی بنائے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے ہاں علاقائی لباس بھی ہیں، دیہاتوں کے یا کچھ اور خاندان برادریوں کے پہچان کے ان کے اپنے کچھ لباس ہیں۔ اگر ہم نے سادہ لباس بھی رکھے ہیں تو ان میں ایسے فیشن اپنا لیے کہ ان میں سادگی اور بدن چھپانا کم ہو گیا، دکھاوا زیادہ ہو گیا۔ مثلاً قمیص شلوار، اب اس میں کیا کیا ڈیزائن بننے لگ گئے، گہرے گلے اتنے کہ جسم کے بہت سے حصے زیادہ نمایاں ہو جائے، پیچھے بھی کمر تک اس کو کھلا رکھنا، یا بغیر بازو جس کو سلیو لیس کہتے ہیں، بغیر آستین کے کپڑے، ان میں کہاں کہاں کیا کیا لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے توجہ نہیں دی، اور اپنے آپ کو شرعی قوانین، شرعی فرامین کی بجائے فیشن میں یا دکھاوے میں زیادہ کر لیا۔ ایک ہے باطنی زینت، ایک ہے ظاہری زینت۔ ہمیں کہا گیا مسجدوں کو آؤ تو اپنی زینت کرو، کیا مطلب؟ لباس عمدہ پہنو۔ مرد حضرات
بالوں میں تیل لگائیں، کنگھی کریں، خوشبو لگائیں، ان کے ساتھ جو کھڑا ہو بیٹھا ہو نمازی اس کو کراہت نہ ہو، فرشتوں کو کراہت نہ ہو، منہ سے بو نہ آئے۔ عورتوں کو شروع میں مسجد آنے کی اجازت دی گئی، بعد میں ان کے حال دیکھ کر ان کو کہا گیا کہ نماز کے لیے نہ آیا کریں، ہاں بیان سننا ہے، درس تدریس ہے، اس کے لیے آ جایا کریں۔ مگر وہ گھر سے جب بھی نکلیں تو ان کو کیا کہا گیا کہ وہ کس حال میں نکلیں؟ قرآن نے، حدیث نے واضح کر دیا، مگر ہم نے وہ بھی بھلا دیا۔ گھر میں رہنا ہے، گھر میں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کتنا آنا ہے، کس طرح آنا ہے، وہ بھی سیکھنے کی زحمت نہیں کی، جو مزاج ہوتا ہے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ شوہروں پر اپنی زینت کو ظاہر کرنا عورت کے لیے، اس پر وہ اگر سجتی ہے، سنورتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، جائز، صحیح، اس پر اس کو ثواب ہوتا ہے۔ مگر وہی بناؤ سنگار، زینت، دکھاوا اجنبی کے لیے کرے، جو اس کا محرم نہیں ہے اس کے لیے کرے، تو پھر اس پر اتنا ہی عذاب ہوتا ہے۔ ہمیں تفصیل سنا دی گئی، قرآن بتا رہا ہے کہ ابو جد، باپ دادا، شوہر کے باپ ہو گئے، سسر جن کو کہتے ہیں یا خسر کہتے ہیں، وہ بھی باپ کے حکم میں داخل، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یا شوہر کی اولاد، وہ بھی بتا دی گئی، بہنوں بھائیوں کی اولاد، بھتیجے بھانجے، وہ بھی بتا دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے نکاح جائز نہیں۔ ایک عورت کس کس سے نکاح کر سکتی ہے؟ جس سے نکاح کر سکتی ہے وہ محرم نہیں ہے، نکاح کے بعد وہ ہوگا، لیکن جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہیں، اس کی یہ تفصیل آپ نے سن لی۔ کہ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی بہنوں کے بیٹے، باپ دادا، سسر، یہ آپ کو تفصیل سنا دی گئی۔ ان کو گھروں میں آنے کی اجازت بھی، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے رشتہ داروں کا، برائی کا، بدکاری کا ارتکاب ایسے رشتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص کراہت پائی جاتی ہے، جس کی یعنی دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ہوگا تو پھر وہاں بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ سسر ایسے سنے گئے جو بہوؤں سے ناجائز تعلق رکھ لیتے ہیں، اسی طرح دوسرے رشتوں میں کہ پھوپھی بھتیجا ہے، خالہ بھانجے ہیں، اگر شیطان سوار ہے اور انہوں نے ایسا تعلق رکھا ہوا ہے تو وہ ان کے لیے حرام اور گناہ ہے، لیکن جو شریعت کا حکم وہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب گھر میں عورت ہے، اس کے لیے کیا کیا چھپانا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان افراد کی استثنائی اجازت کیوں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چہرہ، سر، پنڈلی، بازو، کلائی جو ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، پیٹ، رانے،
یہ لوگ ان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ جو قریب کے لوگ ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ اعضاء، جسم کے وہ حصے جو کھلے رہتے ہیں، جیسے چہرہ ہے، گردن ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہیں، پنڈلی ہے، یہ ان کے سامنے بھی اگر کسی حد تک کھلے ہیں تو منع نہیں ہے۔ عورتوں کے اعضاء دیکھنے کے حوالے سے 4 قاعدے بیان کیے جاتے ہیں۔ تمام اعضاء کو دیکھنا، جیسے شوہر اپنی بیوی کے تمام اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی اپنی لونڈی کو بھی دیکھ سکتا ہے، ایک قاعدہ۔ دوسرا، چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا، یہ غیر محرم مرد کو کب دیکھنا جائز ہوگا؟ جبکہ دونوں طرف سے شہوت کا خطرہ نہ ہو، اور یہ بھی صرف بوقت ضرورت، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ضرورت کے وقت یہ غیر کو دیکھنا، چہرہ اور ہتھیلیاں، یہ اس وقت جائز ہوگا۔ نمبر 3، سینہ، سر، پنڈلی، یہ محرم کے لیے ہے۔ مثلا ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، باپ کی زوجہ، بیٹے کی منکوحہ یعنی جس کو بہو کہتے ہیں آپ، عورت کی ماں یعنی ساس، یہ رشتے دودھ کے ہوں یا خاندان کے ہوں، دونوں حوالوں سے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، پھر میں نے آپ کو سنا دیا۔ سگی بہن ہے، خالہ ہے، ماں کی بہن، پھوپھی ہے، باپ کی بہن، باپ کی کوئی اور بیوی ہے، بیٹے کی منکوحہ یعنی بہو، عورت کی ماں یعنی آپ کی بیوی کی ماں جو آپ کی ساس ہے، یہ رشتے وہ ہیں جن سے نکاح ہو سکتا نہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا قاعدہ، جب خطرہ ہو کہ عورت کے جسم کے کسی حصے کو دیکھوں گا تو شہوت کا حملہ ہوگا۔ شہوت کا مطلب وہ خیالات، وہ کیفیت ابھرنا جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر ہر صورت، ہر عضو کا دیکھنا حرام ہو جائے گا اگر وہ کیفیت۔ یہ آپ نے 4 قاعدے سن لیے۔ اس آیت میں اعمام، عم چچا، اخوال ماموں، ان کا ذکر اس لیے نہیں کہ ان سے پردہ کرنا بہتر۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا کزن کا لفظ، باپ کا چچا زاد بھائی ہے وہ بھی چچا ہے، باپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، یا ماں کی طرف سے ہیں کہ ماں کے کزن ہیں، ہم نے یہ رشتے بھی نکال لیے، تو یہ اپنے بیٹوں سے جا کر سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کے بیٹوں میں آگے جہاں ذکر کریں گے وہاں خیالات جاتے ہیں، تو سننے سنانے سے یہ باتیں پھیلتی ہیں۔ اسی لیے ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے جسم کا بیان نہ کرے، اسی طرح مرد بھی اپنی بیوی کے سامنے دوسرے مرد کے جسم کا بیان نہ کرے، اور اپنے جیسی عورتوں سے بھی، لیکن اس میں ایمان کی شرط ہے کہ آپ کی ملنے والی، جاننے والی یا انجان خواتین مگر مومنہ ہیں، ایمان والی ہیں۔ کافر عورتوں سے خطرہ ہے کہ وہ کافروں کو مسلمان عورتوں کے بارے میں بتائیں، اس سے بھی فتنے کا خطرہ ہے۔ اور
آج کل کچھ رواج ہو گیا ہے، اخبار دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، فلاں کی کمر ایسی ہے، اس کے بازو ایسے ہیں، اس کی گردن ایسی ہے. یعنی وہ چیزیں جن کو چھپانا تھا ان کا نہ صرف دکھایا جاتا ہے بلکہ ان کا بیان کر کے ایسے خیالات کو ابھارا جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ خود برائی کی ترویج میں، اس کو رواج دینے میں خود ہی زیادہ شامل ہوتے ہیں. تو اب وہ تمام عورتیں آپس میں اور مرد آپس میں یہ خود دیکھیں کہ ہماری کن باتوں سے خطرات ہو سکتے ہیں، فتنے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے. یہ باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، خشک لگ رہی ہوں گی، مگر ان کی گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کا سکون، بھلائی انہی میں ہے، اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. نوکروں کے سامنے اب ہمارے ہاں رواج ہے، گھر میں کچھ لوگوں نے رات کا لباس الگ بنایا ہے. وہ ڈھیلا ڈھالا ہوگا، کیونکہ رات کو لباس جو پہن کے سوئیں وہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے. ڈھیلا ڈھالا لباس. مرد حضرات بنیان میں سو جاتے ہیں، عورتیں کوئی ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں ڈھیلے ڈھالے. تو اگر وہ نوکروں کے سامنے بھی انہی میں آتی رہیں، اب گھر میں نوکر رکھیں بھلے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ ان کے لیے اس میں شرم حیا بالکل نہیں کرتی، تو بتائیے وہ باہر جا کے ذکر کرتے ہوں گے آپس میں دوسرے ساتھیوں سے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ تو آپ نے یعنی خود کو اشتہار بنا دیا، خود موقع دے دیا بات کرنے کا. تو بے احتیاطی کی، اس کے نتائج پھر کسی نہ کسی طرح ہمارے سامنے آتے ہیں.